جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اور خصوصی طور پر شب ولادت عالم اسلام کا یہ معمول اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، روشنیوں کا اہتمام کرتے ہیں، گلی محلوں کو سجا دیتے ہیں اور پورا شہر، پورا کوچہ اور نگر جگمگانے لگ جاتا ہے اور ہر طرف نور ہی نور جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ تو کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا ابتدائی زمانے میں یہ ملتا ہے؟ تو اگر انسان احادیث نبوی کا مطالعہ کرے، روایات کا مطالعہ کرے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ میرے آقا کی ولادت کے موقع پر جو ہے وہ چراغ کرنا، روشنی اور نور کا اہتمام کرنا، یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے، یہ رب کائنات کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اور منظر کیا بنا تھا، کیفیت کیا بنی تھی۔ آپ فرماتی فلما ولدت خرج منہ نور اضاء له البیت الذی نحن فیہ والدار فما شیء انظر الا نور۔ آپ فرماتی جب سرکار کی ولادت ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے اما آمنہ سے ایک نور چمکا ہے، ایک نور نکلا ہے، اور اس نے وہ گھر، اس گھر کو بھی روشن کر دیا، اور جہاں جہاں میری نظر جاتی ہر طرف مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا ہے، روشنی روشنی مجھے نظر آتی، جدھر بھی میری نگاہ اٹھتی ہے ادھر نور ہی نور ہے۔ اور خود میرے آقا کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں انی رأیت حین ولدت انہ خرج منی نور، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے ایک نور نکلا ہے، ایک نور کا فوارہ پھونٹا ہے، اور کیفیت کیا ہے، اضاءت منہ قصور بصرہ من ارض الشام، کہ میں بیٹھی مکہ میں تھی اور محلات بصرہ کو دیکھ رہی ہوں، ملک شام کو میں دیکھ رہی ہوں، وہاں تک میری نظر جا رہی ہے۔ تو دیکھیے جب میرے آقا کی ولادت کا وقت آیا ہے، روایات بول بول کے بتا رہی ہیں، احادیث وضاحت سے بتا رہی ہیں کہ اس پورے عالم کو اللہ نے نور علی نور کر دیا تھا، اس پورے عالم کو اللہ نے جگمگا دیا تھا، کہ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ شب ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ سید الانبیاء تشریف لائے ہیں، آمنہ کے لال تشریف لائے ہیں۔ اور ایک اور روایت بڑی پیاری ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت وہاں حاضر تھی، رأیت البیت حین ودع قدم طلع النور، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا اما آمنہ کا گھر نور علی نور ہو چکا ہے، آپ کا گھر نور سے بھر چکا ہے، ہر طرف نور ہی نور دکھائی دیتا ہے۔ وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، اور حضرت فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ ثقفیہ کہہ رہی ہیں، وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے قریب آ چکے ہیں، اور میرا گمان یہ تھا کہ گویا وہ ستارے میرے سر پہ آ گریں گے، اتنے قریب وہ کمکمے بن کر، وہ بلب، وہ روشنی کے مراکز اور مرکز بن کر وہ اتنے قریب آ چکے تھے کہ پورا گھر بھی روشن ہے، اور میرا گمان یہ تھا کہ ستقع علیہ، وہ میرے سر کے اوپر گریں گے۔ تو یہ ساری روایات بتا رہی ہیں ہمیں کہ میرے آقا کی ولادت پہ چراغاں کرنا یہ انسانوں کی نہیں بلکہ انسانوں کے خالق کی سنت ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریق ہے، اور میں پھر کیوں نہ جشن مناؤں، میں پھر کیوں نہ چراغاں کروں، میں پھر کیوں نہ گلیوں کو سجاؤں، میں پھر کیوں نہ اپنے گھر کو جو ہے وہ کمکموں سے سجا کر منور کروں، کہ میرے آقا جو تشریف لائے ہیں، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے
سید الانبیاء ہمیں عطا کیے ہیں تو اس احسان کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی سنت کو ادا کرنا چاہیے، سرکار کی ولادت کا اہتمام اور محافل کو سجانا چاہیے تاکہ پورے عالم کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے غلام محمد مصطفیٰ سے کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ جب ان کی ولادت کا مہینہ آتا ہے، ان کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، ان کے گھر بھی سج جاتے ہیں، ان کے در بھی سج جاتے ہیں، اور ان کے دل بھی، ان کے سینے بھی مدینے بن جاتے ہیں۔ اور امام اہل سنت اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مصر فارس نجد کے قلعے بھی گراتے جائیں گے۔ کیوں نہ خوشی منائی جائے جب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس ڈے مناتے ہیں، جب یہودی موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، تو کیا مسلمانوں کا فرض نہیں بنتا، یا ان کے ذمہ نہیں بنتا جب عیسیٰ علیہ السلام کے سردار انہیں ملے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے تاجدار انہیں ملے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ جب دوسری اقوام اپنے طرف بھیجے جانے والے انبیاء کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو مسلمان کیوں نہ منائیں؟ کیا امتی ہونے کا یہی حق ہے کہ انسان میلاد النبی کی محفل پہ اعتراض کرنے والا ہو، انسان محفل قرآن بھی سجا لے، بخاری کی تکمیل کی محفل کو سجا لے، سیرت کی محفل کو سجا لے، مدرسے کے سالانہ جلسے اور دستار فضیلت کی محفل کو سجا لے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے؟ اور جب ولادت کی باری آئے، جب میلاد کی باری آئے، میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ کی محفل آئے، تو فتوے آ جاتے ہیں، وہاں فتوے نکل آتے ہیں۔ اس لیے تو امام اہل سنت نے کہا تھا، اور تو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔